رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت جس میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے واسطے سے آپ کی امت کو حکم دیا کہ ہم پناہ مانگیں صبح کے رب کی۔ قل پیغمبر آپ فرمائیں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے، اور تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، گرہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور آخر میں حاسدین کا اللہ پاک نے اس میں ذکر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ حسد بہت بڑی بیماری، خطرناک بیماری ہے جو انسان کے لیے، خود حاسد کے لیے ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ حسد کرنے والا جس پر حسد کر رہا ہے اس کو تو بعد میں نقصان پہنچائے گا، خود کو پہلے وہ حسد کر کے نقصان پہنچاتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حاسد کا حسد محسود تک، یعنی جس پر حسد کر رہا ہے اس تک پہنچنے سے پہلے خود پر وہ کئی خرابیوں کا اور کئی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا حسد کرنے والا ایک عجیب قسم کا غم محسوس کرتا ہے، اس کو ایک غم کھاتا ہے کہ وہ دولت جو میرے پاس نہیں میرے بھائی کو مل گئی، علم مجھے نہ ملا وہ بڑا عالم بن گیا، یہ کرسی اور عہدہ میرے پاس نہیں اس کے پاس۔ اب وہ دل میں یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت جو اللہ نے اسے دی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، خواہ مجھے ملے یا نہ ملے۔ حسد کا معنی یہی ہے۔ حسد کہتے ہیں وہ نعمت جو اللہ نے کسی اور کو دیا، اس صاحب نعمت سے وہ نعمت چھن جائے، خواہ حسد کرنے والے کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے، لیکن جس کے پاس وہ نعمت ہے وہ اس کے پاس نعمت باقی نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ جب بھی حسد کرنے والا صاحب ثروت نعمت والے انسان کو دیکھے گا تو اس کے دل میں ایک عجیب قسم کا غم ہوگا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ غم کا بوجھ لے کر چلتا پھرتا رہے گا، مجلسوں میں ہوگا، تنہائی میں ہوگا، اجالے میں ہوگا، اندھیرے میں ہوگا، محفل میں ہوگا، خلوت میں ہوگا، اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، دل میں یہ غم کا بوجھ جب اسے وہ نعمت والا یاد آئے گا، اس کا خیال آئے گا، اس کا ذکر ہوگا، اس کے اندر ایک عجیب قسم کا غم محسوس ہوگا۔ اسی کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا محسود کو حاسد کا حسد نقصان پہنچانے سے پہلے، محسود یعنی جس پر حسد کیا جا رہا ہے، حاسد یعنی حسد کرنے والا، حسد کرنے والے کا نقصان جس پر حسد کیا جا رہا ہے اس کو کچھ نقصان پہنچنے سے پہلے خود کو پہلا نقصان یہ دیتا ہے کہ غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔
دوسرا نقصان حسد کرنے والے کو اس کے اپنے حسد کا اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دنیا میں نعمت بھی دی، اور کبھی کبھی اللہ پاک درجوں کو بلند کرنے کے لیے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے بھی گزارتے ہیں تاکہ بندے کے مرتبے کو بلند کیا جائے، مقام اونچا کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے جو مصیبت بندے کو مقدر ہوتی ہے اس پر اللہ کا یہ بندہ صبر کرتا ہے، اس مصیبت کو برداشت کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بیمار ہو جائے، بخار آ جائے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، پیر میں ٹھوکر لگے اس پر وہ صبر کرے، اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی مصیبت ایمان والے کو پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے اسے اجر ملتا ہے۔ غم آیا، باپ کا انتقال، ماں کا انتقال، اولاد کا انتقال، مال چوری، جان میں کمی، کسی بھی طرح کی مصیبت آئی بندے کو غم ہوتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے اسے اجر بھی ملتا ہے۔ لیکن حسد کی وجہ سے بندے کو جو غم کی مصیبت آئی، اس مصیبت پر حسد کرنے والے کو جو غم کی جو مصیبت، رنج اور دکھ کی جو مصیبت آئی، یہ ایسی مصیبت کہ اس پر اسے اجر نہیں ملتا۔ مصیبت کی مصیبت بھی، اجر و ثواب سے محروم بھی، فلاں کو دیکھ کر جلے، فلاں کاروباری کو دیکھ کر جلے، فلاں ڈاکٹر کو دیکھ کر حسد کرے، فلاں عالم کو دیکھ کر حسد کرے، فلاں کرسی والے کو دیکھ کر حسد کرے، فلاں ذمہ دار کو دیکھ کر حسد کرے۔ وہ حسد کرنے والے کو جو یہ غم کی مصیبت اس پہ آ پڑی ہے اس کی وجہ سے اسے اجر نہیں ملتا، الٹا عذاب اسے ملتا ہے، وہ عذاب کا، گناہ کا مستحق ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ حسد ہے۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جو اس کو ایسی مذمت کی کھائی میں گرا دیتی ہے جس پر کبھی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ اس کی مذمت ہی مذمت ہے، برائی ہی برائی ہے، اس پر کبھی وہ تعریف کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے حسد ایسی خطرناک بیماری ہے۔ چوتھی بات انہوں نے جو ارشاد فرمائی کہ حسد بندے کو اللہ کی خوشنودی سے، رضامندی سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضامندی حاسد کے ساتھ نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی محرومی۔ پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ حاسد کو نیک اعمال کی، اچھائی کی توفیق نہیں ہوتی، نیک توفیق سے محروم۔ برائی ایسی، مذمت ایسی کہ تعریف کا مستحق نہیں، اللہ کی ناراضگی کا مستحق، رضامندی سے دور ہو جائے اور اتنی خرابی مصیبت پر صبر کرے تو اس پر اجر ملتا ہے، لیکن یہ غم ایسا اسی مصیبت بنا ہے کہ اس پر اجر سے بھی محروم اور ہمیشہ غم کا بوجھ لیے پھرتا ہے۔ وہ جس پر حسد کر رہا ہے اس کو تو بعد میں یہ سوچے سمجھے سازش کر کے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے حاسد کو حسد کرنے والے کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں، خود وہ اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جلتا ہے۔ حسد بہت بڑی خطرناک بیماری، اسی لیے سرکار دو عالم فخر بنی آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، میرے امت کے لوگوں حسد سے بچو، جلن سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ، اس لیے کہ یہ حسد یأکل الحسنات، تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گا۔
तुम हसद करोगे, तुम किसी पर जलोगे, तुम्हारा ये जलना, तुम्हारा ये हसद करना, तुम्हारी इस तरह की कबासत व कबाहत तुम्हारे नेकियों को खा जाती है। ऐसे इस तरह से खा जाती है कमा ताकुलुन नारु अल हतब, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। लकड़ी आग में बाकी नहीं रहती, आग तो उसे जलाकर खाक कर देती है, खत्म कर देती है। उसी तरह से ये हसद इंसान के नेकियों को खा जाएगा। एक और मौके पर हुजूर ने फरमाया, हसद ऐसी खतरनाक बीमारी है, ऐसी खतरनाक ये इंसान को खाने वाली परेशानी है कि हसद की वजह से इंसान जहां और कई बीमारियों में मुब्तला होता है, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया, इन तमाम खराबियों का वो शिकार होता है, मुसीबतों का शिकार होता है। और अगर हसद को जारी रखता है तो हसद की वजह से कई ऐसे काम कर बैठता है जिसकी वजह से वो सजा का मुस्तहिक हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद आए तो उसके पीछे ना पड़ो, उसको लगाए ना रखो, फौरन उसे खत्म करने की कोशिश करो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, ला तबागजू, आपस में बग़्ज़, दुश्मनी और इनाद ना रखो, वला तहासदू, एक दूसरे पर हसद न करो, एक दूसरे पर न जलो, वला तदाबरू, एक दूसरे के साथ पीठ न फिरो, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, लोगो अल्लाह के बंदो तुम भाई भाई बन जाओ। एक मौके पर हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये हसद इंसान को जहां उसके गुनाहों में इजाफा कर रही है, उसके नेकियों को खाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हसद इंसान को, मोमिन को मूंद देती है। जैसे उस तरह से बाल मूंदते हैं, इसी तरह हुजूर ने फरमाया ये हसद तुम्हारे दीन को मूंद देगा, दीन का हलक कर देगा। एक उस तरह बालों के लिए हलक करने, मूंदने का काम करता है, हसद तो इंसान के दीन को मूंद देता है। कैसी खतरनाक बुराई जिसका अक्सर व बेशतर हम में से मुब्तला है, जिसकी वजह से नेक अमाल से महरूम, जिसकी वजह से बुराई पर बुराई, वो यही तो वो गुनाह था जो आसमानों पर सबसे पहले पेश आया, यही वो गुनाह है जो जमीन पर सबसे पहले पेश आया। आसमानों में अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने सय्यदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को बनाया, मिट्टी का पुतला बनाया, रूह फूंकी और शैतान को हुक्म दिया और तमाम जिन्नात को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करो। अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह का हुक्म पूरा करना, अल्लाह की इबादत करना है। आदम के सामने वो इबादत का सजदा नहीं था, वो ताजीम का सजदा था। अल्लाह ने हुक्म दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मकाम को बुलंद करना था, उनके नायब और खलीफा होने का इजहार करना था, और पूरी मखलूक में सबसे अशरफ ये इंसान ही है, उसको जाहिर करना था। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और फिर फरिश्तों ने जब कहा, ए अल्लाह क्या तू उसको पैदा कर रहा है जो जमीन में फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा? अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे फरिश्तों जिस बात का मुझे इल्म है उसका तुम्हें इल्म नहीं है, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को बना दिया, फिर सबसे कहा, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, याद करो उस वक्त को जब हमने फरिश्तों से कहा आदम से सजदा करो, तमाम फरिश्ते फसजदल मलाइका, तमाम के तमाम फरिश्ते सरब सुजूद हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के उसने इनकार किया, वो इनकार करता रहा। अल्लाह ने उससे पूछा, मा मना का अल्लाह तस्जुदा, कौन सी बात तुझे इतरा रही है, क्यों तू बाज आ गया, सजदा क्यों नहीं कर रहा है? मैंने ही तो तुझे हुक्म दिया था, तूने क्यों सजदा न किया? तो उसने कहा, मैं अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं।
शैतान तो इल्म वाला था, उसे इल्म बहुत दिया गया था। वो कहने लगा अना खैरुम मिन, मैं बेहतर, आदम के मुकाबले फजीलत मुझे ज्यादा हासिल, और फिर तू मुझे कहे कि मैं आदम के सामने सजदा करूं। एक तो किब्र उसके दिल में था और दूसरा हसद ने जन्म ले लिया। फरिश्तों ने उसका आदम का सजदा किया। आज तक अल्लाह ने मेरे सामने किसी को झुकने का हुक्म न दिया। वो हसद, जलन, बग़्ज़ उसके अंदर बढ़ने लगा तो उसने सजदे से इनकार किया, कहने लगा अना खैरुम मिन, मैं उससे बेहतर हूँ। दलील भी दी, खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया, आग ऊपर की तरफ उठती है। वह खलक़तहू मिन तीन, तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया, और मिट्टी की सिफत तो पस्ती की तरफ आने की है। मैं बेहतर हूँ, इसलिए मैं क्यों सजदा करूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मरदूद करार दे दिया। आप जरा सोचें, ये वो हसद का गुनाह है जो आसमानों पे भी हुआ था, और उसका नतीजा क्या हुआ, जो शैतान मलाइका में बहुत ऊंचा मकाम रखता था, फरिश्तों में एक अच्छा खासा मकाम का हामिल था, क्या अंजाम हुआ, उसके हसद ने उसे बर्बाद कर दिया, जन्नत से निकाल दिया, आसमानों से निकाल दिया, मकामे कुर्ब से हटा दिया, अल्लाह ने उसे रजीम मरदूद करार दिया, दुनिया में उसको फेंक दिया गया। ये हसद ही तो है जो अल्लाह की नजरों से बंदे को गिरा देता है। क्यों ना गिरा दे, आप जरा गौर करें। जिसको अल्लाह ने नेमत दी, अल्लाह की मर्जी, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे इज्जत की बुलंदियों पर पहुंचा दे, तुतिल मुल्क मन तशा वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहे हुकूमत दे, जिससे चाहे हुकूमत छीन ले, जिसे चाहे मालदार बनाए, जिसे चाहे फ़क़्र फ़ाक़ा का शिकार बना दे, जिसे तंदुरुस्त और तवाना जिस्म दे दे, जिसे चाहे बीमार बना दे, जिसे चाहे घर बना दे और बंगला दे दे, और जिसे चाहे फुटपाथ पर सोने के लिए छोड़ दे। वो अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे इल्म से नवाजे, जिसे चाहे दौलत से नवाजे, वो अल्लाह की मर्जी है। वो बंदा जो हसद कर रहा है, वो जब अपने भाई को देखता है कि उसका कारोबार तो चमक रहा है, उसका बिजनेस बहुत ज्यादा है, तो अब इसके दिल में जो हसद पैदा हुआ, वो गोया ये कह रहा है, अपनी जबान से तो नहीं कह रहा है, अपनी सोच से वो कह रहा है, अपने ख्यालात के जरिए वो कह रहा है कि अल्लाह ने जो उसे नेमत दी थी, वो अल्लाह ने गोया सही फैसला ना किया। तू कौन होता है अल्लाह की नेमत जिसे खुदा चाहे दे दे, उसके बारे में सोचने का कि ये नेमत उसे मिली, मुझे ना मिली। गोया वो ये सोच रहा है मुझे मिलना था, उसे नहीं मिलना था। अल्लाह के फैसले पर गोया वो उंगली उठा रहा है। जब कोई बंदा अल्लाह के फैसलों पर उंगली उठाए तो फिर आप ही बताएं कि वो मरदूद क्यों ना होगा, वो अल्लाह की तौफीक से महरूम क्यों ना होगा, वो अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी से महरूम क्यों ना होगा, क्योंकि उसने अल्लाह को नाराज करने का काम किया है। वो हसद का, वो जलन का, वो बुग़्ज़ व अदावत का, कीने व हिक़्द का शिकार हो चुका है। उसे जाने अनजाने में वो बहुत बड़ी गलती का इर्तिकाब कर रहा है। शैतान ने वरगलाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी वो दुनिया में ले आया। वाक़ये की तो तफसील है, लेकिन मैं अपने उन्वान के हिसाब से बात करना चाहता हूँ कि जब दुनिया में हजरत आदम आए और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने भेज दिया, फिर एक मुद्दत के बाद दोनों की दोबारा दुनिया में इस रोए ज़मीन पर मुलाकात हुई। फिर नस्ल इंसानी का सिलसिला जो चला और हजरत आदम हव्वा से अल्लाह पाक ने इंसानियत के सिलसिले को जो शुरू फरमाया, तो होता ये था कि हव्वा से पैदा होने वाले तो अमीन यानी जुड़वा बच्चे होते थे। एक लड़का और एक लड़की एक साथ पैदा होते थे, और हुक्म ये था कि एक बार में जो लड़का लड़की पैदा हो उनका आपस में निकाह करना हराम है। दूसरी मर्तबा में जो पैदाइश हो लड़का और लड़की, वो दूसरी बार का लड़का, पहले वाली लड़की और पहले वाला लड़का
دوسرے بار جنم پانے والی لڑکی سے بیاہ کر سکتے ہیں، ان کا یہ نکاح حلال ہوگا، اور جو ایک ساتھ پیدا ہو، گویا جس طرح سے آج بہن بھائی کا رشتہ حرام ہے، اس طرح سے اس وقت حکم تھا کہ ایک ساتھ جو بچے پیدا ہوئے ان کا آپس میں رشتہ حرام، اور ان کا دوسروں سے دوسری بار جو پیدا ہوئے ان کے ساتھ بیاہ ہو سکتا تھا۔ تو اس طرح سے فیصلہ ہوا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان دونوں کے ساتھ جو بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، اب ظاہر سی بات ہے حابیل اس کے ساتھ نکاح کرے گا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، قابیل اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن قابیل نے جب یہ دیکھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، اقلیمہ نام کی لڑکی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت ہے، تو اس نے اللہ کے اس حکم کو جب حضرت آدم نے سنایا ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہی حضرت آدم کے پاس آتی، بیٹوں کے پاس نہ آتی۔ تو اس نے یہ کہا ابا جان یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ کا حکم ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ کیا کہا اس نے؟ یہ آپ کی بات ہے، اس لیے کوئی ضروری بات نہیں، میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت ہے، میں اس کا مستحق۔ حسن کے دل دادے، پریشانی کا پشیمانی کا شکار ہونے کا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر سهم مسموم من سهام ابلیس، یہ نظر، بد نظری، یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان کا تیر کتنا خطرناک ہوتا ہے، ابھی زہر لگا، زہر میں بجھا ہوا تیر ہو وہ تو اعمال کیا ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس کو سید طلحہ قاسمی صاحب دعوت برکاتہم نے ایک بڑی اچھی مثال سے ایک موقع پر بیان کیا، بہت اچھی لگی مثال۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ دودھ کی ایک تھیلی پیکٹ لے کر آئے، پیک، اس میں تو دودھ ہے، اس پر اگر چھوٹی سی سوئی کا ناکا بھی لگے تو پھر اس سے پورا دودھ چلا جائے گا، اور اگر اس تھیلی پر ایک تیر لگے تو پلک جھپکنے کی دیر میں وہ پورا دودھ ضائع ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح مسجد کو بند آئے، غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے، قدم قدم پر نیکی حاصل کر کے آئے، قدم قدم پر درجے بلند کراتے آئے، قدم قدم پر گناہ معاف کراتے آئے، مسجد کے دروازے پر دفتر لے کر فرشتے استقبال کو کھڑے ہو، اور جب تک مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے اللہ کی طرف سے دعاؤں کا، رحمت کا مستحق ہوتا رہے، نماز پڑھنے کا ثواب اسے ملتا رہے، اور نماز میں مصروف ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ گویا اس سے گفتگو کر رہا ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے گویا یہ باتیں کر رہا ہے، خطبہ سن رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، حدیث سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی باہر نکلا ایک نظر باہر کی لگی ہوئی ہورڈنگ پر پڑی، ایک تصویر پہ جو پڑی، اتنا جو نور اسے حاصل ہوا تھا، اتنا جو عبادت کا کمال اسے حاصل ہوا تھا، یہ ایک شیطان کی تیر لمحے میں جس طرح سے دودھ کی تھیلی سے دودھ کو ختم کر دیتی ہے، سارا جو کمال ایمان کا تھا، سارا جو نور اعمال کا تھا، ایک ہی لمحے میں سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تبھی تو پھر عصر کی نماز کو آنے کی توفیق نہیں ملتی، تبھی تو پھر اور اعمال کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تبھی تو پھر گناہ پر گناہ انسان کیے جاتا ہے۔ باہر ابھی نکلا نہیں، موبائل کھولا، اس موبائل پر گندی تصویر آئی، کسی لڑکی کا چہرہ آیا، اور یہ چہرہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو پھر آپ بتائیں اس کی نماز سے جو نورانیت، جو روحانیت، جو قلب کی کیفیت جو مسجد میں بیٹھ کر بدلی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ موبائل ہمیں پھر ایسا اپنے آپ میں کھینچ لیتا ہے، قرآن پڑھنے نہیں دیتا، اللہ کا نام لینے نہیں دیتا، استغفار کرنے نہیں دیتا، درود پڑھنے نہیں دیتا،
کہا وہ لعنت سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ نظر شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہوا کرتی ہے۔ تو قابیل نے کہا میرے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت ہے، میں اس سے نکاح کروں گا۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، اس کے مقابلے اس کا حسن زیادہ نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے کہا ابا یہ آپ کی رائے ہے، اللہ کا حکم ہے، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تو حضرت آدم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کو بھی پتہ چل جائے گا، ایک کام کرو دونوں صدقہ دو، اللہ کی راہ میں کچھ دو۔ اور اللہ کی طرف سے نظام یہ تھا کہ جو بھی صدقہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا، آسمان سے آگ آتی، اس کو اٹھا لے جاتی، اس کو کھا جاتی، اور جس کا صدقہ اللہ کو مقبول نہ ہوتا تو اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پر آسان کر دیا۔ اگر یہی معاملہ آج بھی ہوتا، ایک تو یہ غریب اپنی غربت میں ویسے ہی رہ جاتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے رحم کیا، مالدار تم اپنے مال میں سے صدقہ خیرات زکوٰۃ اور دوسرا عطیات دو گے، غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اگر یہ نظام ہوتا کہ آسمان سے آگ آتی اور کھا جاتی، اور کتنوں کے تھیلی میں دودھ رہتا اور کتنے کے پانی رہتا، اس کی وجہ سے کتنی شرمندگی اور پشیمانی کا شکار ہونا پڑتا۔ اللہ پاک نے رحم کر دیا، اس کو اس امت پر حلال کر دیا۔ تو دونوں نے قربانی اپنی طرف سے پیش کی۔ حابیل نے کچھ اناج غلہ دیا اور قابیل نے ایک دمبا بکرا دیا۔ آسمان سے آگ آئی، حابیل کے اناج کو تو کھا گئی، ختم کر دیا، اور یہ بکرا ویسے کا ویسا ہی رہ گیا۔ اب اسے بڑا افسوس رہا، اب وہ حسد کرنے لگا۔ کیا حسد؟ اس کی نیکی کو اللہ نے قبول کر لیا، میرے صدقے کو قبول نہ کیا، میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ اب بیاہ نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کے سفر پر روانہ ہوئے، ادھر اس کے دل میں جو حسد کا لاوا تھا وہ پکتا رہا، موقع کو غنیمت جانا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ نے ان دونوں بھائیوں کے واقعے کو بیان کیا۔ میرے محبوب آپ لوگوں پر تلاوت کر کے ان کو بتا دیجئے کہ جب آدم کے دو بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی اللہ سے قریب ہونے کے لیے، حضرت آدم کے کہنے پر ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد کر دی گئی۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، متقیوں کی عبادت کو قبول کرتے ہیں، متقیوں کی نماز کو قبول کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی عبادت کو قبول کر لیتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب یہ جو حسد تھا وہ اور پکنے لگا، پھر اس نے فیصلہ کیا کہ انجام تو کچھ برا ضرور کرنا ہے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام حج پہ تشریف لے گئے تو ایسے موقع کو غنیمت جان کر فقتلہ، اس نے فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اس کے نفس نے اپنے بھائی کو مارنے پر ابھارا، خود کے بھائی کے جان لینے پر ابھارا۔ اسی لیے نفس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ نفس پر قابو پانے کے لیے وہ اعمال، وہ اذکار، وہ تلاوت، وہ نمازیں، اللہ کے احکام برابر پابندی کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا رہے، تب نفس کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ نفس نہ حلال دیکھے گا، نہ حرام دیکھے گا، نہ مال میں دیکھے گا، نہ حسن میں دیکھے گا، کسی بھی طرح سے وہ انسان
انسان کو حلال و حرام کی تمیز کرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ نفس انسان کو برائی پر ابھارتا ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، شیطان سے بھی زیادہ خطرناک نفس بن جاتا ہے اگر اس نفس پر محنت نہ کی گئی۔ تو اس لیے اس نفس کو قابو کرنے کے لیے ہی تو یہ سارے اعمال ہیں کہ بندہ ان پر عمل کرے گا تو اس کی برکت سے نفس قابو میں رہے گا، ورنہ نفس بے قابو ہو جائے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، یہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے پلان بنایا اور اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا۔ بالآخر اس کے ہاتھ خود کے بھائی کے خون سے رنگے گئے۔ اب کیا کرے، مر تو گیا بھائی، مار تو دیا اس نے، لاش کا کرے کیا؟ اسے سمجھ میں نہ آیا، اپنی پیٹھ پر اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر جہاں جاتا پھرتا۔ فاصبح من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے آدم کا یہ بیٹا قابیل ہو گیا۔ اب کیا کرے، لاش کرے تو کیا کرے؟ کوئی اس سے پہلے انسان مرا دنیا میں نہیں تھا کہ وہ دفن کا طریقہ سیکھ لیتا، تدفین کیسے کرے، کوئی اس سے پہلے مرنے والا تو نہیں تھا، اسی نے قتل کیا، شہید کیا اپنے بھائی کو۔ اب کیا کرے، اس لاش کو اپنے پیٹھ پر اٹھا کر بوجھ لیے پھرتا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ پاک نے ایک زمین میں کھوجنے والے کوے کو بھیجا۔ انسان جس کوے کو حقیر سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کی عقل کو ٹھکانے لگانا چاہتا ہے، اس کی بے بسی کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا انسان کو فرشتوں کو بھیج کر تدفین کا طریقہ سکھا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو، اس قاتل کو شرمندگی کا احساس بھی کرانا چاہتا تھا۔ اللہ نے کوے کو بھیجا، اس کے ذریعے سے دو کوے آپس میں بھیڑے لڑے، اور جب ایک مر گیا کوے نے اپنے پنجوں سے اور اپنی چونچ سے زمین میں گڑھا کھودا اور اس کوے کو ڈال کر بند کیا۔ تو اس بھائی نے جب دیکھا ایک کوے کے جیسا بھی میں نہ رہا، عاجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اور لے یہ تو کیا عاجزی ہے، کیا بے بسی ہے، میں اس کوے جیسا بھی تو نہ بن سکا۔ تو یہی تو حسد ہے جس نے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے قتل کرنے پر ابھارا تھا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، یہی وہ حسد ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے باپ بہت زیادہ چاہتے تھے بھی زیادہ خوبصورت، اور علم بھی اللہ پاک نے نوازا، بچپن سے ہی وہ علم کے آثار نظر آنے لگے، تو ایسی صورت میں باپ کے چہیتے تھے، فطری طور پر باپ کو کسی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ فطری طور پر بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ارے ہم تو پوری ایک جماعت ہیں، 10 بیٹے ہیں، پوری ایک جماعت ہیں، ہم کو چھوڑ کر ہمارے ابا کو کیا ہوا؟ وہ تو صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں، یوسف پر ان کا سارا دل یوسف پر آتا ہے، زیادہ اس کا خیال کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا کی تو یہ خطا ہے، گمراہی ہے۔ جب بھائیوں کو حسد اور زیادہ ان کے اندر پیدا ہونے لگا، بھائیوں نے آپس میں میٹنگ کی، یہ طے کیا کہ اس بھائی کو کسی طرح سے بہانہ بنا کر باپ سے الگ کیا جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں اس کا قتل کیوں نہ کرنا پڑے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے، ایک سے کئی بھائیوں نے کہا بات اچھی ہے، اس کو وہاں سے کسی طرح ہٹائیں گے اور یوسف کا قتل کر دیں گے، پھر بعد میں ہم نیک بن جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ،
نبی کے بیٹے تھے، اس لیے دل میں ڈر بھی تھا، مار دیں گے پھر نیکی کر لیں گے، گناہ بھی کریں گے پھر توبہ بھی کر لیں گے۔ خیر اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، مضمون کہیں اور چلا جائے گا، وقت بہت کم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس میں سے ایک بھائی، بڑے بھائی جس کا نام یہودا ہے، اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، بھائیو اس بھائی یوسف کو قتل نہ کرو، ایک کام کرو، کہیں دور دراز کے علاقے میں زمین میں اس کو چھوڑ دو، کوئی قافلہ آئے اس کے ساتھ یہ چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، یخلو لکم وجہ ابیکم، اس طرح سے تمہارے باپ کی توجہ تم کو مل جائے گی، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد توبہ تلہ کر کے تم پھر نیک بن جانا، اچھے بن جانا، باپ کا قرب بھی مل جائے گا، اس طرح یوسف بھی دور ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں کو یہ رائے پسند آئی اور اپنے باپ سے منت سماجت کی، ابا جان آپ تو ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کے ایک بیٹے یوسف کی حفاظت نہیں کر سکتے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو اس کی پوری حفاظت کرنے کے لیے پوری ایک ٹیم موجود ہے، تمام کے تمام بچے ہیں، اس کی پوری حفاظت کریں گے، اس کو ایک آنچ بھی اس کی طرف آنے نہیں دیں گے، دھکا بھی لگنے نہیں دیں گے۔ باپ نے کہا نہیں، تم کھیلنے میں مصروف ہو، کھیل کود رہے ہو، اتنے میں کوئی بھیڑیا آ جائے اور یوسف کو اچک لے جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غفلت میں کھیلنے میں رہ جاؤ، مجھے اس بات کا ڈر ستاتا ہے۔ انہوں نے دلاسا دلایا ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے، ہم تو یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں، اچھائی چاہنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، اس کے بدخواہ نہیں ہیں، برائی چاہنے والے نہیں۔ ہم کو بھی یوسف سے بڑا پیار ہے، اس کا بھی دل لگے گا، ذرا بھیجیں آپ سے، وہ گھر سے باہر آئے گا، جنگل میں آئے گا، شکار کھیلے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، اس کا بھی دل کرے گا۔ کسی طرح سے اس کو لے آئے، بلاخر کنویں میں ڈال دیا، پھر قافلہ جانے والا قافلہ جب پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو پھر اس سے حضرت یوسف علیہ السلام، واقعہ تو تفصیل سے ہے، اور پھر ہوتے ہوتے بازار مصر میں فروخت کیے گئے، اور لینے والا مصر کا وزیر اعظم اپنے گھر میں اس کو اس نے رکھا، اس کی بیوی کی نیت خراب ہوئی تو پھر اس نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر وہ بھاگتے رہے، اللہ نے ان کو بچایا۔ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس گناہ کی عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں جیل میں بند ہو جانا مجھے پسند ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، پھر وہاں سے محل سے نکالے گئے، قید خانے میں ڈال دیے گئے۔ پھر اس کے بعد وقت آیا، بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا، اور اس کے درباریوں نے، بڑے بڑے عالموں نے اس وقت کے، اور وہ کاہنوں نے کہا یہ تو ایسے ہی خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ لیکن حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں وہ دو لوگ بھی تھے جن کو سزا سنائی گئی تھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اپنا خواب یوسف سے بیان کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے خواب کی تعبیر بیان کی تھی۔ ایک اس میں سے خواب کی تعبیر کے مطابق پھانسی کے پھندے پر چڑھا، اور دوسرا نجات پا کر پہلے جیسے وہ بادشاہ کے شربت بنانے کا کام کرتا تھا اسی طرح وہ دوبارہ اس کام پر مامور ہوا، تو اس کو یاد آیا کہ خواب بولنے والا قید خانے میں بڑا نیک ہے، محسن ہے، اس نے ہمارے خواب کو بیان کیا اور بڑا اچھا انسان ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا مجھے خواب بیان کرنے والا، بیان کرنے والے کا پتہ ہے، وہ قید میں بند ہے۔ پھر اس کے بعد میں حضرت یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی، اور جو تعبیر انہوں نے بیان کی اس پر بادشاہ کو بہت، اس کا دل دماغ کے سارے طبق روشن ہو گئے کہ اتنا بڑا فقیہ سمجھدار، یہ تو بڑا نیک ہے، اور یہ آنے والے مشکل، تنگی، فاقے اور قحط کے سالوں میں اگر کوئی بچنے کا راستہ بتا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر بتانے والا وہ
بچنے کا راستہ نکال کے دے گا۔ تو پھر اس نے وہ وزیر خزانہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بنا دیا گیا۔ پھر انہی کے بھائی جنہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا ملک شام سے، وہ جب وہاں بھی قحط پڑا، دانے دانے کے اطراف عالم کے لوگ محتاج ہو گئے، تو ان کو پتا چلا کہ مصر میں کوئی وزیر ہے، کوئی اعلیٰ عہدیدار ہے، وہ بہت زیادہ ذرہ نواز ہے، غریب نواز ہے، وہ اناج کی اپنی رعایا میں تقسیم کر رہا ہے، چلو اس کے پاس چل کے دیکھتے ہیں، ہمارے بھی فقر و فاقے کا کوئی انتظام ہو جائے گا، کھانے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ اور ان کے والد نے نصیحت کی، اپنے والد کی نصیحت کے مطابق شہر کے مختلف دروازوں سے یہ بیٹے داخل ہوئے۔ بادشاہ کے پاس جب گئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے اتنے ہی بھائی ہیں اور کوئی بھائی بھی ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی تھے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ یہ وہی بھائی ہے جنہوں نے انہی کنویں میں پھینکا تھا، یہ وہی بھائی ہے جنہوں نے انہیں اپنے باپ سے دور کیا تھا، انہی کی وجہ سے ساری مصیبتوں کا شکار ہونا پڑا تھا۔ انہوں نے پوچھا اور کوئی بھائی تمہارا موجود ہے؟ بھائیوں نے کہا یہ ایک ہے، اس کو تو ہم نے وہ باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، حضرت یوسف کے اور ایک بھائی بنیامین جو حضرت یوسف کے حقیقی بھائی تھے، اور دوسرے جو تھے وہ سب باپ شریک اللاتی بھائی، یعنی ماں الگ تھی باپ ایک تھے۔ ایک بھائی بنیامین جو انہی کے ماں باپ دونوں ایک تھے، ان سے حضرت بنیامین سے حقیقی بھائی ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ایک اور ہمارا بھائی ہے جو ہمارے ابا کے آنکھوں کا تارا ہے، وہ تو وہی ہے، اس کو تو نہیں لائے۔ کہا اس کے بعد اگلی بار آؤ تو اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، نہیں تو پھر تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لے کر آئے، اپنے والد سے گزارش کی کہ بھائی کو لے کر جائیں گے تو پھر اناج زیادہ ملے گا، اگر نہیں تو پھر اناج نہیں ملے گا۔ والد نے دہرایا تم نے یوسف کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ حفاظت کریں گے، خیر خواہی کریں گے۔ پھر انہوں نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو وکیل بنایا اور کہا کہ اس مرتبہ ایسی کوئی چیز ہم سے نہیں ہوگی، ہم کسی طرح بنیامین کی حفاظت کریں گے، اس کو دوبارہ واپس لے آئیں گے۔ اب ادھر بادشاہ کے دربار میں جب گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی سے کہا کہ میں یوسف ہوں اور تم میرے بھائی ہو، یہ بھی بھائی ہیں لیکن یہ نہیں جانتے، میں جو کچھ کروں گا تم اطمینان سے رہنا، پریشان نہ ہونا۔ پھر وہ واقعے کی تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی طرح ہیلا بنا کر اپنے بھائی کو روک دیا، بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، باقی بھائی گئے، اور ادھر والد کو اور زیادہ پریشانی ہو گئی، اور جو بڑا بھائی تھا وہ مصر ہی میں رہ گیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، پہلے ہی تم نے یوسف کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ ابھی باپ کو اس کا غم ستا رہا ہے، روتے روتے ابا جان کی آنکھیں چلی گئی ہیں، اب پھر بنیامین بھی نہ ہو، یہ یہاں مصر میں رہے اور ہم چلے جائیں تو پھر ہم ابا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ خیر واقعے کی تفصیل پھر آخر میں بالآخر حضرت یوسف کے بھائی، ان کے والدین سب حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جھک کر تعظیم کا اظہار کیا، تو اس وقت حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف بھی کر دیا کہ تم کو میں نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تمہاری گرفت نہیں، تم نے جو کیا اللہ تم سب کو معاف فرما دے۔ مجھے عرض کرنا پورے واقعے سے صرف یہ ہے، یہی وہ حسد ہے جو میں اور آپ اپنے دل میں پال رہے ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی کو کنویں میں گرا دیا تھا، یہی حسد ہے۔ قارون کو اللہ پاک نے دولت دی، شہرت دی، خزانے دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت دی، اپنی قوم کا سردار بنایا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اللہ نے بہت سے خزانے اتنے دیے کہ
खजानों की कुंजियां ताकतवर पहलवान उठा के फिरते थे, जिसके खजानों की चाबियां इतनी वजनी भारी हो तो उसके खजानों का क्या आलम होगा। इतने खजानों के बावजूद जब उसने देखा कि कौम मूसा की मानती है, मेरी नहीं मानती, और मूसा की बात सुनती है, मेरी नहीं सुनती, कौम ने मूसा को सरदार समझ लिया है, मुझे बावजूद दौलत और मालदारी के मुझे सरदार नहीं समझती, तबे उसके दिल में जो कीना था उसको उसने उभारा उभारा उभारा, हसद पे ऐसा उसे वरगलाया कि उसने एक औरत को लालच देकर खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम तराशने के लिए उसने आमादा किया। एक औरत को भेजा कि वो हजरत मूसा पर इल्जाम लगाए। भरी मजलिस में कारून ने मूसा से सवाल किया, मूसा बताओ अगर कोई शादीशुदा जिना करे तो सजा क्या है। हजरत मूसा ने अल्लाह का हुक्म सुनाया तो उसको संसार कर दिया जाए, उसको रजम कर दिया जाए, पत्थरों से मार कर उसको हलाक कर दिया जाए। जैसे हमी सीरत में अहादीस में हजरत माइज असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या मिलता है कि उनको मदीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर संसार किया गया था, और उन्होंने ऐसी तौबा की थी कि सहाबा को उनसे जो थोड़ी सी नफरत हो गई उस गुनाह में जब उनको सजा दी गई तो हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा माइज ने ऐसी तौबा की है अल्लाह के पास, अगर वो तौबा सारे मदीने वालों में तकसीम कर दी जाए तो सबकी तौबा कबूल हो जाए। तो हजरत मूसा ने हुक्म सुना दिया, इसका तो हुक्म यह है कि संसार कर दिया जाए। तो उस पर उस बदबख्त ने कहा, अगर आपने किया हो नऊज़ु बिल्लाह। हजरत मूसा ने जवाब दिया, यही माजरा। तो उसने उस औरत को जो पहले से पट्टी पढ़ाई थी इशारा किया, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बहतान बांधा। फिर नतीजा आपको मालूम है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान बढ़ी, और जो उसने इल्जाम लगाया वो किस तरह से जमीन में धंस गया, अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया। तो यही तो हसद है। इसी हसद ने यहूदियों को हमेशा अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम पर वो हमेशा ऐसा हसद करते थे, हमेशा आपके पीछे पड़े रहते थे। कुरान मजीद में उसको अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि तुम भी दोबारा वो कुफ्र की तरफ लौट जाएं। क्यों? हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके पास उनके दिलों में जो हसद है, जो कीना है, जो हिक़्द है, वो हसद उनको उभारता है कि वो तुम्हें दोबारा, क्योंकि तुम ईमान लाए वो जानते थे, हालांकि यहूद जानते थे। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिनको हमने किताब दी, यारिफूनहु, वो अल्लाह के महबूब को ऐसे पहचानते थे, कमा यारिफून अबनाअहुम, जैसे वो खुद अपनी औलाद और बेटों को पहचानते हैं। लेकिन हसद की वजह से ईमान कबूल न कर सके, ईमान से महरूम हो गए। अल्लाह तबारक व तआला इस हसद जैसी गलीज और खबीस बीमारी से हर मुसलमान मोमिन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक हसद से और इस जैसी बुराइयों से अल्लाह हमेशा हमारी हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, कुशादा दिली के साथ, नेक दिली के साथ। हाँ, हसद की एक शक्ल है जिसको रश्क और गिब्ता कहते हैं। अगर अल्लाह ने जान सलामत रखी, जिंदगी ने वफा की, तो इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अगले जुमा हसद की वो कौन सी शक्ल है जिसको जायज करार दिया गया, और हसद अगर कोई हसद का शिकार है तो हसद से बचने का तरीका क्या है, इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली जुमा आपके सामने वो अर्ज करूं। चाहता तो ये था कि इसी जुमा में बयान करो और उन्वान मुकम्मल करूं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से अगली जुमा इंशाअल्लाह जरूर आपके सामने बात रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक हमें हसद की बुराई से पूरी तरह से महफूज रखे। आमीन थुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन गिरामी।